نماز میں قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ پہلے میں اس مسئلے کو خلاصہ بتا دوں۔ احناف کے یہاں، حنفیہ کے یہاں اگر قرآن شریف میں دیکھ کر کے امام یا نمازی پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسرے ائمہ میں 3 ائمہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے امام اعظم کے 2 شاگرد صاحبین ہیں، وہ صاحبین بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن احناف کے یہاں اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے کہ قرآن میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں نماز فاسد ہو جائے گی؟ اس کی صرف ایک بنیاد ہے، اور کتابوں میں ایک دوسری بنیاد لکھی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن کتابوں میں تو ہر طرح کے اقوال ہوتے ہیں، ان اقوال کا اعتبار نہیں ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ یہ تلقی من الخارج ہے، باہر سے ایک چیز کیچ کر رہا ہے، اور نماز میں باہر سے کیچ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ چاہے کوئی چیز ہو، مثلا نمازی کے سامنے ایک پمفلٹ لگا ہوا ہے، ایک اشتہار لگا ہوا ہے، یا کوئی نقشہ لگا ہوا ہے، اس میں قرآن لکھا ہے یا غیر قرآن لکھا ہے، یا سامنے والا نمازی ہے، بنیان اس نے پہن رکھا ہے، اس بنیان کے پیچھے لکھا ہے منکی ڈنکی گدھا بندر۔ اب جب نظر پڑے گی تو نظر پڑتے ہی سمجھ تو جائے گا۔ تو اگر لکھے ہوئے پر نظر پڑے اور نظر پڑ کر سمجھ گیا تو اس سے نماز پر فاسد نہیں ہوتی، نماز پر اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر اس کو پڑھ لے، چاہے سرن پڑھے چاہے جہرن پڑھے، من میں پڑھے نہیں، ایک من میں جو پڑھنا ہے یہ سمجھنا ہے، من میں نہیں، سرن پڑھے یا جہرن پڑھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ سرن پڑھنا کیا ہے کہ زبان ہلے، مخرج پر لگے اور صوت پیدا نہ ہو، تو یہ سر کا ادنا درجہ ہے۔ اور اگر صوت پیدا ہو اور خود سنے، پاس میں کھڑا ہوا نہ سنے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ سرن پڑھنے کا یہ ہے کہ تصحیح حروف ادا ہو گئے، زبان ہلی اور مخرج پر لگی اور اس سے حروف ادا ہو گئے، آواز پیدا نہیں ہوئی، تو یہ سر کا ادنا درجہ ہے۔ اور آواز پیدا ہوئی مگر وہ خود سنی، دوسرے نے نہیں سنی، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اگر اس طرح سے سرن پڑھے، اور دیکھو جو سری نمازیں ہیں، نفل نماز سری ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز سری ہیں، ان میں سرن پڑھنا فرض ہے۔ اگر من میں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں، من میں پڑھتے ہیں، ہونٹ ان کے لگے ہوئے ہیں، ہونٹ ذرا نہیں ہل رہے اور من میں پڑھ رہے ہیں، تو من میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، نفل نماز بھی نہیں ہوگی، فرض بھی نہیں ہوگی۔ سرن جو پڑھنا ہے اس میں سرن پڑھنا ہے، اور سر یعنی آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ ہے تصحیح حروف ادا ہو جائیں، اور اعلیٰ درجہ ہے کہ آواز پیدا ہو اور خود سنے دوسرا نہ سنے۔ اور ایک ہے جہر، زور سے پڑھنا۔ زور سے پڑھنا یہ ہے کہ آواز پیدا ہو، اس کو کم سے کم دوسرا دائیں طرف والا آدمی یا بائیں طرف والا آدمی سن لے کہ آپ نے کیا پڑھا، تو یہ جہر ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ چاہے سامنے لکھا ہوا ہے اس کو جہرن پڑھ لے تو بھی نماز فاسد، اور سرن پڑھ لے تو بھی نماز فاسد۔ اور من میں پڑھے یعنی نظر پڑی اور سمجھ گیا، یہ جو سمجھ گیا یہ من میں پڑھنا ہے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چاہے وہ سامنے قرآن کریم رکھا ہوا ہو اور اس کو دیکھ کر کے اس نے
सिररन या जहरन पढ़ा तो नमाज फासिद हो गई, या कुरान करीम के अलावा कुछ भी पढ़ रखा हो, वो उर्दू में हो, फारसी में हो, अंग्रेजी में हो, किसी भी जुबान में हो, और उसको जहरन या सिररन पढ़ लिया तो नमाज फासिद हो गई। अमल से इसका कोई ताल्लुक नहीं, चाहे अमल सिरे से अमल न हो। इसका किताबों में लिखा है, मैं नहीं कहता कि नहीं लिखा, मगर किताबों में लिखी हुई हर बात सही नहीं होती है। देखो मैं इसकी मिसाल दूं, तवाफ जियारत हज में फर्ज है और जरूरी है। अगर किसी औरत को माहवारी आ जाए तो माहवारी में तवाफ जियारत नहीं कर सकती, वो मौखर करेगी, जब पाक होगी तब तवाफ जियारत करेगी। तवाफ माहवारी में तवाफ जियारत क्यों नहीं कर सकती? तो किताब शरह वक़ाया में ये कौल लिखा है कि तवाफ चूंकि मस्जिद में होता है और हाइजा मस्जिद में नहीं जा सकती, तो इसलिए तवाफ जियारत वो नहीं करेगी। ये जो कौल शरह वक़ाया में लिखा है ये सही नहीं, इस पर फतवा नहीं है। बल्कि क्योंकि अब तो ऐसा है कि मस्जिद से बाहर तवाफ करे, मस्जिद में दाखिल ही ना हो करे। असल ये है कि तवाफ जियारत के लिए तहारत जरूरी है और हाइजा पाक नहीं है, इसलिए वो तवाफ नहीं करेगी, जब पाक होगी तब करेगी। तो अब ये मस्जिद में हाइजा नहीं जा सकती, ये कौल शरह वक़ाया में लिखा है, मगर ये दलील बुनियाद नहीं है। इसी तरह से ये बुनियाद के अमल कसीर होगा, इसलिए न नमाज कुरान में देखकर पढ़ने से नमाज फासिद हो जाएगी, ये लिखा है कौल, लेकिन ये बुनियाद नहीं है। असल बुनियाद है तलक्की मिनल खारिज, और तलक्की मिनल खारिज में कुरान ही नहीं है, कोई भी चीज हो, अगर आप खारिज में से देखकर आप उसको जुबान से पढ़ लेंगे तो नमाज फासिद हो जाएगी।